السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مینو ولاگ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ آج میں آپ کے ساتھ اپنے عید ڈے کا لنچ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ کچے گوشت کی بریانی اور مٹن کڑھائی میں نے بنائی تھی، اور یہ حیدرآباد کی بہت مشہور ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ یہ آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں، میں چکن میں بنا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے مٹن کڑھائی بنائی تھی، وہ بھی بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں، کائنڈلی آپ میرے چینل مینو ولاگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو مست پریس کریں تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ریسیو ہو سکے۔ چکن میں نے اس میں لیا تھا کہ میں نے زیادہ ونگز اور لیگ پیسز لیے تھے۔ آپ ہر طرح کا چکن اس میں یوز کر سکتے ہیں، پورا ہول چکن بھی یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں نے زیادہ یہ لیا تھا۔ میں اس میں بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں، یہ آپ جو ہے ہوم میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی جلد انشاءاللہ، اور بازار کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو کنوینئنٹ لگے۔ اور بریانی مسالہ میں نے تقریباً 4 کھانے کے چمچ میں نے یہ لیے تھے، یہ میں نے بھر کے ڈالے ہیں۔ اس میں نے 1 کپ دہی کا اچھی طرح اس کو پھینٹ کے دہی کا شامل کر دیا۔ یہ میں نے پیسٹ بنائی تھی ادرک لہسن اور ہری مرچ کی، آپ الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں، میں نے اکٹھی بنا دی تھی اور یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ کوانٹٹی میں آپ کو اس لیے ایگزیکٹ نہیں بتا رہی کیونکہ آپ اپنی بریانی کی کوانٹٹی کے حساب سے کم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ہرا دھنیا شامل کر رہی ہوں، اور یہ براؤن کی ہوئی پیاز، 2 بڑی پیاز کو میں نے باریک سلائس میں کاٹ کے براؤن کر لیا تھا۔ اس میں سے کچھ پیاز ہم ابھی شامل کریں گے، کچھ ہم جو ہے بعد میں یوز کریں گے۔ اس میں لال مرچ کا پاؤڈر میں ڈال رہی ہوں، میں نے 1 چمچ بھر کے ڈالا ہے کیونکہ میں نے 2 بڑے کھانے کے چمچ ہری مرچ اور وہ جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیے، اور بریانی مسالے میں بھی مرچ ہوگی، اور تقریباً 3 کھانے کے چمچ میں نے ڈالا تھا نمک، اور آپ اپنے ذائقے کے اکارڈنگلی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے تقریباً 3.5 چمچ ڈالے ہیں نمک۔ اور یہ میں دھنیا پاؤڈر ڈال رہی ہوں، 2 چائے کے چمچ میں نے دھنیا پاؤڈر اس میں ڈالا ہے۔ یہ ثابت کالی مرچ، بریانی مسالے کے علاوہ یہ کچھ ثابت مسالے ہم اور ڈال رہے ہیں، 1 چمچ چائے کا بھر کے ثابت کالی مرچ ڈال دیے، اور یہ ثابت زیرہ، یہاں پہ آپ تھوڑا سا شاہ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جسے کالا زیرہ کہتے ہیں۔ ہلدی 1 چمچ چائے کا، اس میں آئل شامل کر رہی ہوں، تقریباً یہ 4 چمچ میرے یوز ہوئے تھے آئل کے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے سب چیزوں کو۔ لک دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی یہ گوشت کچا ہے اور اس کی کتنی زبردست لک آ رہی ہے۔ اب ہم پانی بوائل رکھ لیتے ہیں۔ چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے تقریباً 3 گلاس چاول لیے ہیں، اور چکن جو ہے وہ تقریباً میرا 1.5 کلو ہے۔ اب چاولوں میں سے میں تھوڑا سا گرم پانی لے کر اس میں ایڈ کر رہی ہوں، 1 کپ گرم پانی شامل کرنا ہے آپ نے، اور یہ دیکھیں ہمارے چاول ہم نے اس میں ڈال دیے۔ اس میں چاولوں کو ہم 3 حصوں میں نکال کے اور اپنے جو ہے چکن کے اوپر ڈالیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا بالکل کچا ہوگا،
یہ آلموسٹ کچے چاول ہے جو میں سب سے پہلے اوپر ڈال رہی ہوں چکن کے. اور ہم یہ دوسرا پارٹ اب لے رہے ہیں. یہ آلموسٹ جو ہے 70% کوک ہو چکے ہیں چاول. تین چمچ میں نے اس کے نکال لی ہیں 70% کوک چاول کے. 2 چمچ میں نے کچے چاول کے ڈال دیے تھے اور یہ سارے چاول میں نے اسٹین کر دیے ہیں. اور اب ہم سارے چاول جو ہیں اس کے اوپر شامل کر دیں گے. اچھی طرح سے ان کو اوپر سے لیول کر لیں گے پہلے. اب اس کے اوپر ہم سب بریانی کے لوازمات شامل کر رہی ہوں میں. یہاں پہ آپ ادرک بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں وہ نہیں ڈال رہی. اور میں براؤن کی بھی پیاز دوبارہ سے ڈال رہی ہوں. ہرا دھنیا، پودینہ میں نے پہلے شامل کر دیا تھا چکن کے ساتھ، یہاں پہ میں پودینہ بھی شامل نہیں کر رہی. اور اب یہ لیمو میں نے سلائس میں کاٹے ہوئے تھے، یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اوپر. اور ہم مرچی ڈال دی ہری اس کو. اب ہم اس کو پہلے ہم تیز آنچ پہ دم دیں گے اچھی طرح سے کور کر کے. جب دھواں تھوڑا سا سائڈ سے نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کی آنچ جو ہے ہلکی آنچ پہ اس کو 30 سے 40 منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے. دیکھ لیں میں نے اس کو بالکل دم والی آنچ پہ رکھ دی ہے اور اب یہ 30 سے 40 منٹ اسی آنچ پہ کوک ہوگی بریانی. اب بریانی ہم نے دم پہ رکھ دی ہے. اب ہم اپنے مٹن کڑھائی کی تیاری کر لیتے ہیں. مٹن کڑھائی میں نے تقریباً یہ ہمارا 1.5 کلو مٹن ہے وتھ بونز ہے یہ. اس کو میں نے سرکہ ڈال کے پہلے بوائل کیا تھا 5 منٹ، پھر میں نے وہ گرا کے اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پھر بوائل کر دیا تھا صاف پانی میں. تھوڑی سی اس کی یخنی بنائی تھی میں نے. اس سے یہ ہے کہ اگر آپ سرکہ ڈال کے اس کو ایک دفعہ ابال کے واش کر لیں گے تو وہ اچھی طرح سے اندر سے صاف ہو جاتا ہے، اس کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے. 1 کپ آئل لیا ہے اس کے لیے میں نے، کڑھائی بنانے کے لیے. اور یہ دہی ہے 1 کپ. اور یہ 4 سے 5 ٹماٹر ہیں اور اس کو میں نے کدوکش کر لیا ہے. آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح 2 بڑی پیاز کو بھی کدوکش کر لیا ہے. لال مرچ ہے، کالی مرچ ہے اور یہ ادرک لہسن کٹا ہوا اور نمک. میں بہت زیادہ اس میں مسالے ایڈ نہیں کروں گی، بہت سمپل سی مٹن کڑھائی بنے گی. اور یہ گارنشنگ کے لیے ہے ہری مرچ کٹی ہوئی، ثابت ہری مرچ اور ادرک کٹا ہوا اور دھنیا. سب سے پہلے ہم کڑھائی میں تیل ڈال دیں گے. اس میں ہم پیاز کو براؤن کریں گے. پیاز ڈال لیتے ہیں. 2 بڑی پیاز لی تھی کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا. اس سے مسالہ جو ہے چوپ کرنے سے ہوتا ہے کہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے. کوئی گیسٹ آیا ہوتا ہے فٹافٹ سے بس جسٹ چیزوں کو چوپ کریں اور فٹافٹ ریڈی ہو جائے گا مسالہ. پیاز کٹی ہوئی پیاز جو اس کو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے براؤن ہونے میں. اب ہم یہ پیاز کو فرائی کر رہے ہیں آئل میں. دیکھیں ہماری پیاز بہت زبردست گولڈن براؤن ہو چکی ہے. اب اس میں ادرک لہسن کٹا ہوا ڈال رہی ہوں. 1 کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہ ڈالا ہے اس میں. اس کو 1-2 سیکنڈ فرائی کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں مٹن شامل کرنے والے ہیں.
مٹن چونکہ 2 دفعہ پہلے بوائل ہو چکا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی کافی حد تک ٹینڈر ہو گیا ہوگا۔ اب اس کو ہم مٹن میں نے شامل کر دیا ہے۔ کو اچھی طرح سے ہم اس کے ساتھ مکس اپ کر لیں گے، تھوڑا سا فرائی ہو جائے بھی۔ اس میں ٹمیٹوز بھی شامل کر دیے۔ بہت ہی جلدی بننے والی کڑھائی ہے، فٹافٹ تیار ہو جائے گی۔ تمام مسالے ڈال دیے۔ 1 چمچ بھر کے میں نے لیا تھا لال مرچ، اور آدھا چمچ تھوڑا کم لیا تھا کالی مرچ، اور نمک 1.5 چمچ لیا۔ سب اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ ہمارا مٹن بھون چکا ہے۔ اب اس میں ہم دہی شامل کریں گے۔ دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ کے شامل کرنا ہے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنیں۔ اب دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اس دفعہ عید بہت مختلف تھی۔ پہلے گھروں میں جاتے تھے، مہمان گھر میں آتے تھے، بہت زبردست مزہ آتا تھا، لیکن چلیں اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہو گیا۔ جسٹ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں لاک ڈاؤن میں عید سیلیبریٹ کی ہے، کیونکہ سیفٹی اور ہیلتھ جو ہے وہ تو فرسٹ ہے، باقی سب چیزیں بعد میں۔ اور پھر عید سے 1 دن پہلے جو حادثہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے بھی کافی دل پریشان تھے سب کے، تو اس طرح مزہ نہیں آیا عید سیلیبریٹ کرنے کا۔ یہ دیکھیں ہمارا دہی کا پانی اور ٹماٹر کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کتنی زبردست آئی ہے، اور یہ فٹافٹ ہی تیار ہو گئی ہے۔ اچھی طرح سے تمام مسالے جو ہیں وہ بھون چکے ہیں۔ یہ یخنی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، یخنی میں نے اس کی بوائل کر کے رکھ لی تھی۔ پہلے میں نے اس کو سرکے کے ساتھ بوائل کیا تھا، پانی ڈال کے، سرکہ اور پانی، اور اس کو میں نے پھینک دیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ صاف پانی ڈالا اور اس کی میں نے یخنی تیار کی تھی۔ یخنی سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے، اور اس یخنی میں ہم اس کو مزید، اب جو اس کی رہ گئی ہے کسر، وہ ہم اس کو مزید گلا لیں گے، گوشت کو اچھی طرح سے اس کو ٹینڈر کر لیں گے۔ سافٹ ہو جائے تو زبردست ریڈی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا زبردست ہی ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے۔ یخنی کا پانی اس میں ڈرائی ہو چکا ہوا ہے آلموسٹ۔ یہ دیکھیے اس کلو کا، اس میں ہم دھنیا شامل کر دیں گے، اور یہ ہری مرچیں کٹی ہوئی ثابت سب اس میں اب شامل کریں گے۔ ثابت ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں، کٹی ہوئی بھی ڈال دی ہیں، اور یہ کٹا ہوا ادرک، کتنی زبردست ہی ہماری کڑھائی، مٹن کڑھائی تیار ہوئی ہے۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت سمپل، بہت کم مسالوں کے ساتھ
میں نے بنائی ہے. اور جتنے مسالے آپ کم رکھیں گے سینے میں جلن نہیں ہوگی, بہت مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں, لائٹ رہے گی. اور اگر آپ کو, اور اب دیکھ لیتے ہیں بریانی کو بھی. ہماری بریانی 40 منٹس کے بعد دیکھیں ریڈی ہو چکی ہوئی ہے. زبردست سی لک آئی ہے. میں اس کو اچھی طرح سے چاولوں کو کھول رہی ہوں. یہ دیکھیں اس کی لک, بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئی تھی. میری فیملی نے بہت انجوائے کی تھی اور بچوں نے بھی بہت شوق سے کھا لی تھی, کیونکہ میں نے بہت زیادہ اسپائسی تھی لیکن بہت زیادہ اسپائسی نہیں تھی, کیونکہ بریانی جو ہے وہ پھیکی مزے کی نہیں لگتی. اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے, پلیٹ میں نکالا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئی تھی. اور یہ ہماری مٹن کڑھائی بھی میں نے پلیٹ میں ڈال دی ہے. آپ کو اگر میری دونوں ریسپیز اچھی لگی ہوں تو کائنڈلی اس کو ٹرائی کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور میری ریسپی کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ ویورز. اللہ تعالیٰ کے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.